امین ذکی صاحب، سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے جی، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب کیا احسان کر کے یہ بات تسلیم کی جائے گی؟ اب مجھے بتائیں، ہر وقت صوبائی عصبیت کی باتیں کرنا، ہر وقت دشنام ترازی کرنا، ہر وقت اپنے لیڈر کے بارے میں یہ کہنا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کابینہ فارم اس لیے نہیں ہو رہی کہ مراد سعید، علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی میں کنسنسس نہیں ہو پا رہا وزراء کی تشکیل کے اوپر، اور پھر ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی۔ بھئی 4 وزیر اناؤنس کر کے ان سے حلف لینے کے بعد بھی تو عمران خان سے ملا جا سکتا ہے باقی کمینہ کو بنانے کے لیے۔ تو آپ اس میں کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کا معاملہ ہے اور جماعت بڑی محنت سے بنتی ہے، اب اس جماعت کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مہربانی جواد صاحب، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا، دیکھیں تالی جو ہوتی ہے دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ جس دن یہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اور ریزائن علی امین گنڈا پور صاحب نے ریزائن دیا، اور اس نے 2 دفعہ دیا ریزائن، اور گورنر ہاؤس سے یہ میسج آ رہا تھا کہ ابھی مجھے ملا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک شروعات ہوتی ہیں نا، پھر دوسری طرف سے بھی ایک ریئیکشن آ رہا تھا، 4-5 روز صرف اس کے ریزگنیشن کو لگا دیے ایکسیپٹ کرنے میں گورنر صاحب نے، اور گورنر صاحب وہاں سے کے پی سے سندھ چلے گئے، اور میں آیا ہوں اور میں جاؤں گا، میں ایکسیپٹ کروں گا، پھر میں بتاؤں گا۔ اس دوران مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے سی ایم کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے، اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے۔ اچھا، وہ بھی ٹھیک تھا کہ جمہوری رائٹ ہے سب کا کہ وہ جمع کروائیں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کا ریزگنیشن جو ہے وہ 5-6 روز، جب وہ ریزائن کر دیا جاتا ہے تو وہ ریزائن ہو جاتا ہے۔ تو خیر، یہ پہلے یہ روڑے اٹکائے گئے، نون لیگ کے منسٹروں نے آ کے بڑی بڑی باتیں کی کہ یہ نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں، ابھی تو ریزائن اس کا ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی جب آپ روڑے اٹکائیں گے تو آگے سے وہ نوجوان ہیں، ظاہر وہ اس طرح کا، اس سے زیادہ ریئیکشن پھر آتا ہے۔ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ ہمیں پاکستان کو پہلے دیکھنا ہے۔ اچھا، نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب حلف لے لیا، یہ میں نے بات اس لیے آرام سے میں اب یہ کہہ رہا ہوں نا، نہیں سنیں، جب حلف لے لیا ایز اے چیف منسٹر، اب کون سا امر مانے چلیں؟ وہ تو گورنر تھا مخالف، چلیں جی نون لیگ والے مخالف ہیں، وہ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ اب یہ اپنے وزراء کی راہ میں روڑے ان کے کون اٹکا رہا ہے؟ وہ ذرا بتائیں، وہاں نون لیگ ہے، وہاں پیپلز پارٹی ہے، وہاں گورنر صاحب تو نہیں ان کو کہہ رہے کہ جی اپنے وزراء مت تشکیل دیں اپنی کابینہ؟ نہیں، وہ صحیح بات، یہ ذرا بتائیں آپ۔ یہ نواز شریف صاحب جب جیل کے اندر تھے نا، تو جتھے جاتے تھے ملنے انہیں نا، پورے گروپ 40 50 لوگوں کے، کہ ہم نے یہ مشورہ کرنا ہے۔ اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی، تو کوئی نہیں روکتا تھا کہ جتنے مرضی لوگ جائیں، گھر سے کھانے آ رہے ہیں، اور سر اسی یہ بھی دیکھا ہے کہ جڑے جاندے سن اتنے ریسٹ بھی ہو جاندے سن۔ تو میری بات سنیں نا، باپ کے سامنے بیٹی کو ریسٹ کر لیا، تو یہاں بھی بیوی اس کی وہاں پہ بیچارے کی اپنا نواز شریف کی وہ تصویریں شائع کی گئی۔ مجھے ایک عمران خان کی تصویر شائع کر کے دکھا دیں جس میں وہ شرمندگی کا باعث ہو، وہ تصویریں شائع کی گئیں جس میں توہین ہوتی ہے انسان۔ میری بات اب میرے سر لیکن گل تو صحیح کرو نا پھر۔ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ مطلب یہ اس وقت اب یہ 5-6 لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ وہ بندہ جو ایک ینگ لڑکا ہے اور تجربہ کار ہے، پچھلے 18 سال سے وہ تحریک انصاف میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، پھر اس نے پالیٹکس سیکھی ہے، وہ جب ایک ریکویسٹ کر رہا ہے بار بار کہ میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، میں مل کے میں نے ان سے کچھ ایڈوائز لینی ہے اپنی، جو میں نے منسٹر بنانے ہیں، اپنی پارلیمنٹ بنانی ہے میں نے اپنی۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو، اور پھر آپ آج کورٹ نے بھی اجازت دی کہ بھی یہ جائیں، پھر وہ ہماری دوسری لیڈرشپ بھی تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ سارے، تو لیکن انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
پھر جب ملنے کی پہلے تو ان کی گاڑیاں باہر بہت دور تک کی گاڑی ان کی روک لی چیف منسٹر کی, وہ پیدل ہی وہاں سے سارے گئے آگے, وہ بھی کوئی بات نہیں چلے, حالانکہ وہ زیادتی ہے. ٹھیک. تو وہ وہاں پہ گئے, انہیں نہیں ملی اجازت, پھر وہ بیٹھ گئے, دھرنا دے دیا انہوں نے, دھرنا بھی انہوں نے تھوڑی دیر دیا. نہیں, ملاقات تو کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو ملاقات ہو جانی چاہیے, تو ملاقات تو ہونی چاہیے تھی نا, تاکہ وہ آج وہ کر لیتا, بات کر لیتے. اگر وہ پھر بھی وہ اپنی کیبنٹ نہیں بناتے تو پھر ایک اعتراض بنتا تھا, جبکہ وہ بار بار سہیل افریدی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیڈر سے مل کر. کیا جب نامینیشن ہوئی تھی سہیل افریدی کی تو کیا خان نے اس کو بلا کے نامینیشن کی تھی؟ کس کو؟ سہیل افریدی کو. نہیں, سہیل افریدی کو بلا کے انہوں نے کیوں نامینیشن کری؟ ایک بات, دوسری یہ آپ ذرا مجھے بات سن لینا, اب کسی کے ذریعے کہا تھا نا, نہیں کسی کے ذریعے, اب بھی کسی کے ذریعے سلمان اکرم راجہ ان کے وکلا جاتے ہیں, ان کو بتا دیں کہ فلاں فلاں بندے کو وزیر بنا دیں. ان سے ملنا کیا مطلب, وہ سہیل افریدی چلیں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ ہاں ملنا چاہیے, لیکن اگر یہ اچھا اب سہیل افریدی باہر تھے نا, وہ جیل نہیں گئے, کسی کو کہا کہ ان کو بنا دو سی ایم. اب سہیل افریدی کو کہنا ہے اس نے کہ فلاں فلاں کو بنا دو, وہ تو نہیں آئے جیل میں ملنے جن کو منسٹر بنانا ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو سلمان اکرم راجہ کو بتا دیں, سلمان اکرم راجہ کو بھی بتا دیں, لیکن ایک وزیر اعلیٰ بنا ہے, بڑی سیٹ ہے وہ, ایک اے پی کا نمبر 1 مطلب ایک وزیر اعلیٰ ہے, تو اس کو. اور سر سانو پتا ہے جس دن وزیر اعلیٰ دی ملاقات ہونی ہے, لو جی لکھ لینا تسی پروفیسر صاحب, جس دن ملاقات ہونی ہے اس دن احتجاج کی ڈیٹ آنی ہے, جس دن ملاقات ہونی ہے اس دن. یہ پاکستان میں امن رہنے نہیں دینا چاہتی یہ جماعت. احتجاج تو ہر پارٹی سیاسی سرکار احتجاج کو جمہوری حق کوئی اگے جالن دیو ملک نو یار, پازیٹیولی کرنا چاہیے. صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ جب پہلے بھی ان کی وہاں اب حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اب بھی حکومت پی ٹی آئی کی بننی ہے, تو ظاہر ہے وہ منسٹر تو چند گنے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. اس پہ اتنا کھیل چاہے نئے بنا لیں, جتنے مرضی بنائیں جی, کھیل کھیلنا لفظ اچھا بولا آپ جی, جو اس میں کوئی کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کس کون بندہ ہمارا کس کو ہم نے بنانا ہے. جب گنڈا پور صاحب کو ہٹانا تھا تو یہ تو تبھی چیزیں طے ہو گئی تھی جی, کون بندہ آگے آئے گا اور کون بندہ پیچھے رہے گا. ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا چلیں, میں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے جی, ملاقات تو ہو جائے گی اور ان کا حق بھی ہے کہ ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ وزیر مملکت جو ہیں ثقافت کی, آج ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان کو کہا کہ میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے, کہ میکنزم بنائیے ملاقات کا. انہوں نے ہدایت دے دی ہے کہ بھائی ان کا یہ ملاقات تو ہو جائے گی, اور ڈیفینیٹلی ہو جائے گی, آج نہیں تو صبح ہو جائے گی. لیکن مقصد یہ ہے کہ صوبے کو چلانا, نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہیں, کہ امن عامہ کے معاملات کیا ہیں, افغانستان کی سرحد پر کیا ہو رہا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سر. ہاں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات کے ہم حق میں ہیں, ملاقات تو ہونی چاہیے, لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو آپ کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ ملک سفر کر رہا ہے, اگر نواز شریف اپنی بیوی کو چھوڑ کر, بیمار کینسر زدہ بیوی کو چھوڑ کر پاکستان آ سکتا ہے, اگر شہباز شریف جیل میں جا سکتا ہے, اگر فریال تالپور کو اٹھایا جا سکتا ہے, اگر حمزہ شہباز کو جیل میں لے جایا جا سکتا ہے, اگر مریم نواز کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جیل سے, تو پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ملاقات کا نہ ہونا. تو مجھے بتائیے ذکی صاحب, انہوں نے تو کبھی پاکستان کی سالمیت یا دہشت گردوں کے حق میں بات نہیں کی. اچھا یہ میں ایگزامپل سامنے, یہ جو ایک کانسیپٹ لوگوں کو دے رہی ہیں ہماری حکمران جماعتیں, تحریک انصاف, عمران خان ہیں, آپ یہ دیکھ لیں, آپ بھی کچھ عرصہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں شروع میں. عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے باہر کی دنیا میں. ٹھیک, بتائیں جی ضرور. مطلب جس طرح کہ ورلڈ کپ جیتا, اس کے بعد آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکے. اس کے علاوہ شوکر خانم ہاسپٹل ہے, پھر پشاور بنایا, دوسرا تیسرا. نہیں یہ تو مطلب پاکستان اگر خان صاحب یہی کرتے رہتے نا تو وہ بہتر تھا, تو کمال تھے. آگے سن لیں میری بات, کہ آپ عمران خان کے باہر کے ملکوں میں کہیں بھی اس کی پراپرٹی نہیں ہے, نہ اس نے باہر خریدی ہے, جو کچھ ہے پاکستان کے اندر. سر ادا کے پی کے نل کی تلک. اچھا سن لینا, احم انداز جو نہیں آپ نے کہا نا کہ سوال گندم جواب چنا, اور جو مطلب وہاں پہ اپنے یہ جو ہمارے دوسرے جتنے
सियासतदान हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से वो डरते हैं ना। ज़की साहब मेरी पहले गाल सुन लो जी मशकूर साहब, मैं ना ज़की साहब से ना 3 सेकंड के लिए मैं बात करना चाहता हूँ जी, करें ना। वो ये कि नंबरदार दा मुंडा हो गया फेल, ठीक है। अब जब फेल होया ना तो अब उसको पता था अब्बा जी ने छड़ना नहीं, तो वो घर में एंटर हुआ तो बाप ने पूछा बेटा तेरा की बनया है, वो कहना जी फलाने थानेदार दा मुंडा भी अब्बा जी फेल हो गया। अच्छा ओ यार तू अपना दस, ओ जी फलां तहसीलदार दा मुंडा भी फेल हो गया। ਉਹ 5-6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੇਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। नहीं, ये देखें मेरी बात सुने, आपने की है कि पीटीआई दहशतगर्दों की हमायत करती है। बिल्कुल करती है। अगर इमरान खान या पीटीआई सर आप लब्बैक वालों की हमायत कर रहे हैं, मैं तो ये बात नहीं करना चाह रहा था, क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने, अगर ये हम पाकिस्तान के अंदर जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में बहुत कमी वाक़या हुई थी, ठीक है, नंबर 1। अब ये है, और वो आपको मैं बात बताऊं जरा, ये सोच लीजिए, वो दहशतगर्दी इसलिए कम हुई थी कि हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी वहां जितनी दी, हाँ, और फिर मिल के ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ। देखिए हमारी अब आप करने नहीं दे रहे। देखें हमारी जो जितनी फोर्सेस हैं उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, वो आज तक इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रही हैं। अब देखें इमरान खान ने अंदर से बड़ा अच्छा मैसेज, मैं खुद बड़ा तनकीद भी करता हूं अपनी पार्टी के ऊपर, आपको भी पता है, लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि यार उनके साथ मुज़ाकरात करें। इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, हालांकि वो दहशतगर्दों को तो नहीं कह रहे सर। 15 साल से किसकी गवर्नमेंट है और अफगानिस्तान? मुझे बताइए यार, आपको किसने रोका था? अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट 15 साल से आपकी गवर्नमेंट है वहां पे, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ। नहीं देखिए ये तो हमारा पाकिस्तान का वफाक जो है हमारा, वो करता है मुल्क के साथ डायलॉग, वो एक सूबा नहीं कर सकता। सर सूबे में जो लोकल एलिमेंट है, लोकल एलिमेंट से वो करते हैं। आपने अपनी पुलिस की रिफॉर्म्स नहीं की वहां पे। देखें जवाब भाई, वो वफाक करता है मुल्क के साथ, दूसरे मुल्क के साथ उसकी होती है। अब जब ये बात इमरान खान ने कही तो ये मजाक उड़ाया गया, ठीक, और नून लीग के लोगों ने, मिनिस्टरों ने कि जी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, ठीक। अब फिर मुज़ाकरात हुए, तालिबान से हुए, अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट से हुए मुज़ाकरात, और सब ने यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी के कामयाब हुए, और अल्लाह करे कामयाब हूँ, ठीक है। और इसके बाद अभी इन्होंने आगे भी एक डेट है, वहाँ भी करने हैं इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब, ये इमरान खान ने एक लाइन दी, इसके ऊपर इन्होंने अमल किया, मुज़ाकरात हुए, और इंशाअल्लाह ताला ये जाए। बल्कि मैंने इस मुज़ाकरात पे मैं 1 मिनट लूँगा, जी जी प्लीज। मैंने भी अपना पैगाम दिया अपनी पार्टी को कि अगर इमरान खान ने ये कहा है और वो कामयाब हुए हैं मुज़ाकरात, तो इमरान खान को भी चाहिए वो सियासी फोर्सेस के साथ अपने मुज़ाकरात करे, बजाय इसके कि वो फौज के बात कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें। इस्टेब्लिशमेंट भी के साथ भी हो जाएंगे, लेकिन पहले सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करें और मुल्क के लिए करें। ठीक है, गुड। ज़की साहब, मैं चाह रहा हूं कि प्रोग्राम के आखिर में एज अ गुड जेस्चर आप कौम को क्या कहना चाहेंगे कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अगर कोई अटेम्प्ट होती है फील्ड मार्शल की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, उसमें पूरी कौम को मैं समझता हूं साथ खड़े होना चाहिए, बजाय इसके कि तनकीदी मामलात लिए जाएं, क्योंकि हमारे बस में सिर्फ इतना ही है कि हम वहां अमन कायम करवा सकते हैं। देखें, ये पूरा पाकिस्तान चाहता है, तमाम सियासी पार्टियां चाहती हैं कि फ़लस्तीन में अमन हो, तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि अमन हो वहाँ पे, और जो जंग है वो किसी के फ़ायदे में नहीं है। जंग से फ़लस्तीनी के जिस तरह के बच्चों को शहीद किया जाता है, तो ये अमन होना चाहिए। जी, और ये जो मुआहदे हो रहे हैं, जी प्रोफेसर, मुआहदा हुआ है, अल्लाह करे कि मुआहदा जो है ना ये कामयाब हो। आप किस हवाले से कह रहे हैं? इसी फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन के हवाले से कोई आखिरी अपना कौम को आज के आखिर में प्रोग्राम के कोई पॉजिटिव थिंकिंग? सर जी, कौम को तो पूरी एक साथ खड़े होना चाहिए। साथ KPK का जो सूबा है, कौम साथ खड़ी है। देखिए वहाँ पर, अब मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन उसको डिवाइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओपिनियन को पाकिस्तान की तरफ से यूनानी जाना चाहिए, और हमारे सिपा सालार और हमारे प्राइम मिनिस्टर, और मैं समझता हूँ उनकी बड़ी काविशें हैं।